ایک جسم فروش لڑکی کی کہانی جو محبت کرنے اپنے گھر سے نکلی تھی، لیکن انجام میں ایک طوائفہ بن گئی۔ محبت کا صلہ اس کو یہ ملا کہ اس کو اپنا بدن سرے بازار سب کے سامنے بچھانا پڑا۔ الفاظ کچھ یوں ہیں، لکھنے والے نے لکھا ہے، کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون سے دوپہر کو ملاقات ہوئی جو جسم فروش تھیں۔ رات کو چونکہ وہ روزی کمانے میں مصروف ہوتی تھی، اس وجہ سے دن میں ملاقات کرنی پڑی۔ ویسے بھی ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کی روزی کمانے کے وقت اس کو مشکل میں ڈالے۔ اس نے بہت عزت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھایا، خاطر مدارت کی۔ اس کا حال پوچھنے کے بعد میں نے سوال کیا کہ آپ اس بے لذت کام میں کیسے پھنس گئیں؟ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر اداسی چھلکی، پھر مسکرا کر بولی کہ عشق ہو گیا تھا اور محبت میں اندھی ہو کر گھر سے بھاگ نکلی۔ کچھ دن محبوب نے چار دیواری میں میری چادر اتار کر دل و جان سے محبت کی، اور اس کے بعد نہ سر ڈھانپنے کو دیوار رہی اور نہ ہی چادر۔ جب واپسی کا سفر کرنے کا سوچا تو خیال آیا کہ بھاگنے کا فیصلہ تو میرا تھا۔ اب اگر گھر گئی تو جو تھوڑی بہت والدین کی عزت بچی ہے وہ بھی لوگ تار تار کر دیں گے۔ رہنے کو ایک جگہ ٹھکانہ ملا جہاں مجھ جیسی اور بھی بہت لڑکیاں تھیں، اور بس پھر جسم ہی روزی روٹی کا سبب بن گیا۔ میں نے اس کی بات سنی اور اس سے سوال کیا کہ والدین تو معاف آخر کر ہی دیتے ہیں، ان کا دل نرم ہوتا ہے، تو ایک بار آپ چلی جاتی۔ تو وہ مسکرائی اور بولی، معاف تو اللہ بھی کر دیتا ہے، لیکن لوگ معاف نہیں کرتے، یہ معاشرہ معاف نہیں کرتا۔ ایک بار اگر عورت کا منہ کالا ہو جائے تو یہ دنیا والے کبھی گورا نہیں ہونے دیتے، مرتے دم تک کالا ہی رہتا ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ نے بھیک کیوں نہیں مانگی؟ چلیں بھیک مانگ لیتی، کم سے کم جسم فروشی سے تو اچھا کام تھا۔ تو بولی، بابا یہ سب کتابی باتیں ہیں، کوئی کسی بھکارن کو کرائے کا کمرہ بھی نہیں دیتا، جھونپڑی میں بھی نہیں رکھتا، عزت بیچ کر کم سے کم عزت سے تو رہ لیتی ہوں۔ اپنا گھر ہے، اپنا بستر ہے، اس دنیا میں اسی کی عزت ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ یہ دنیا تو منافق لوگوں سے بھری پڑی ہے جو نیکی کا درس دیتے ہیں اور اندر سے شیطان ہیں۔ اگر کسی شخص کو کہیں کہ طوائف سے شادی کرے گا تو وہیں اس کی بولتی بند ہو جائے گی۔ میں نے اس کی سب باتیں سنی اور میں سکتے میں طاری ہو گیا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ محبت کیا ہے؟ تو کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ پھیلی اور بولی، محبت بھی ایک دھندا ہے۔ مرد اپنی رقم انویسٹ کرتا ہے اور پھر محبوبہ کے جسم سے کھیل کر سود سمیت واپس لیتا ہے۔ اب وہ عورت اپنے محبوب کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، مرضی ہے شادی کر لے اور مرضی ہے چھوڑ دے۔ جو لوگ سچ میں محبت کرتے ہیں وہ نکاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیجئے کہ پلیز کسی کی زندگی برباد کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں کہ آپ کے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی ہے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر آپ کسی کی بیٹی کی عزت سے کھیلیں گے تو آپ کو بھی بالکل ویسا ہی دن دیکھنا پڑے گا۔ اگر کسی سے محبت کریں بھی تو صحیح راستہ چنیں، نکاح کا راستہ، اور اس سے نکاح کریں، یہی سچی محبت کہلاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ محبت کا انجام ہر بار بالکل ایسا ہی ہو۔ ہاں مگر
آج کل سوشل میڈیا کے دور میں ہر طرف رانجھوں اور ہیروں کی بھرمار ہے۔ ایک ہفتے میں سچی محبت، ایک ملاقات، بستر کی سلوٹیں اور محبت ختم۔ وہ کہتے ہیں نا، لو تمام ہو گئی محبت، اب کپڑے پہن لیجئے۔ پیغام ہے یہ ان سب کے لیے جو اپنی محبت کو پانے کے لیے کسی بھی غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں، اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے، خاص طور پہ لڑکیوں کے نام، کیونکہ ہمارے معاشرے کا نظام الٹا ہے۔ مرد کو معافی مل جاتی ہے لیکن عورت کو معاف نہیں کیا جاتا۔ تو خدارا جب بھی آپ کے دل میں محبت کا خیال آئے تو اپنی پسند کے انتخاب میں اچھے راستے کا انتخاب کیجیے، نہ کہ ایسا راستہ جس سے آپ کے پاس کبھی واپسی کا راستہ نہ رہے۔